یہ یعجبنی ایہم قائمن ہو گیا تھا آگے اولئک الذین صدقوا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین اقسام اسم فعل حرف میں سے اسم ہے. اسم کی علامت ضمیر کا ہونا ہے. اور مورب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل. مبنی کی دو اقسام مبنی اصل مبنی غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے. مبنی غیر اصل کی تین اقسام میں سے ایک قسم اس میں غیر متمکن ہے. اور اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے مضمرات ان میں سے یہ اولئک کا اسم اشارہ ہے. اور جو اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے جو دوسری قسم ہے اسماء اشارہ ان میں سے یہ جمع مذکر حاضر جمع مذکر کے لیے ہے. جبکہ وہ اولئک جمع مذکر مخاطب کے لیے اولئک. اور آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی عثمان علی بھائی آ رہی. مخاطب کے لیے نہیں ہے، دور کے آپ جمع مذکر نزدیک والوں کے لیے اشارہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جمع مذکر کے لیے جبکہ وہ قریب ہو. اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے. اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ جمع ہے. اور مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے. اور آگے ہے الذین مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین اقسام اسم فی الحرف میں سے اسم ہے. اسم کی علامت اس میں موصول ہے. اور مورب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کی دو اقسام مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے. مبنی غیر اصل کی تین اقسام میں سے ایک قسم اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے اس میں موصول ہے. اس میں موصول ہے اور یہ جمع مذکر کے لیے ہے حالت رفعی میں. اور الذین جی اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ جمع ہے. اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے. اولئک الذین صدقوا. صدقوا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین اقسام اسم فعل حرف میں سے فعل ہے. اور فعل کی علامت یہ ماضی کا ہونا ہے. اور مورب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی اصل ہے. مبنی اصل کی تین اقسام میں سے یہ فعل ماضی ہے. اور یہ مفرد مرکب میں اس میں تو نہیں ہوگا. اچھا تو اس میں سے صدقوا میں سے ہم ضمیر نکالیں گے. واو ضمیر. جی واو ضمیر بارش میں ہے. وہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین اقسام اسم فی الحرف میں سے اسم ہے. اسم کی علامت وہ ضمیر کا ہونا ہے. اور مورب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کی دو اقسام مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے. مبنی غیر اصل کی تین اقسام میں سے ایک قسم اس میں غیر متمکن ہے. اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم مضمرات میں سے ہے. اور یہ مفرد جو پہلی قسم ہے مرفوع متصل ہے یہ. اور اس کے بعد اولئک الذین صدقوا مفرد مرکب میں سے مرکب ہے. مرکب کی دو اقسام مفید غیر مفید میں سے یہ مفید ہے. مفید کی پھر دو اقسام جملہ خبریہ جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے. اور جملہ خبریہ کی دو اقسام جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ میں سے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اولئک الذین یہ اس میں اشارہ اولئک مسند الی مبتدا الذین اس میں موصول اور صدقوا فعل ہے. اور اس میں ہم یہ واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. اور فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اس میں موصول کے لیے صلہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مسند الی مبتدا اولئک کے لیے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی یہ ترکیب ٹھیک ہے بھائی نظام الدین شاہ صاحب؟ جی جی صحیح ہے. مفرد کی جی تعویل میں کیونکہ جملہ ہے تو جی ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. صدقوا یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر اس میں موصول کے لیے صلہ بنے گا. اس کے بعد پھر آگے اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر پورا اچھا ہی اس میں مفرد کی تعویل موصول میں بنے. اس میں موصول اور صلہ مفرد کی تعویل میں ہو کر اس کے لیے خبر بنیں گے. جی جی کیونکہ جملہ بننا تو اس لیے. ٹھیک ہے. آگے ہے راودته التي هو في بيتها. راودت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی تین اقسام اسم فی الحرف میں سے فعل ہے. اور فعل کی علامت تائے ساکن کا ہونا ہے. راودته
راودت، یہ تائے ساکن تو اسم کے آخر میں نہیں آتی؟ یہ فعل ہے، فعل ہے راودت فعل ہے۔ جی، وہ تائے متحرک ہے میرا خیال میں، ٹھیک ہے فعل کے آخر میں آتی ہے تائے ساکن بھی۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین اقسام اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، فعل کی علامت تائے ساکن کا ہونا ہے، اور معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، مبنی غیر اصل مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر مبنی اصل ہے، مبنی اصل کی تین اقسام میں سے یہ فعل ماضی ہے، اور بس آگے وہ ضمیر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین اقسام اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت ضمیر کا ہونا ہے، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے، مبنی غیر اصل کی تین اقسام اس میں سے ایک قسم اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے پہلی قسم مضمرات میں سے ہے، اور راودت ہو، یہ مضمرات میں سے کون سی ضمیر بنے گی؟ ایک تو مرفوع ہے، پھر منفصل ہے، انا نحن انت انتم انتم ہوا ہما ہم، یہ متصل ہی بنے گی، دوسری ہوگی، ساتھ جڑی ہوئی ہے متصل ہوگی نا، یہ جی، منفصل ہوگی یا متصل ہوگی؟ فعل کے ساتھ ملی منصوب ہو یا متصل، اسم کے ساتھ ملی ہوئی تو منصوب متصل ہو۔ متصل۔ منصوب متصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں میں دیکھ نہیں سکا کتاب کافی دنوں سے، یہ منصوب متصل ہے، اور آگے اللاتی منصوب متصل ہے، اس کے بعد یہ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر کے لیے ہے۔ اللاتی مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی تین اقسام اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت اس میں موصول کا ہونا ہے، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی کی 2 اقسام اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے، مبنی غیر اصل کی 3 اقسام میں سے ایک قسم اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، اور معرفہ واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے۔ اگر ہوا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ اس میں اشارہ ہے، اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی اصل غیر اصل میں سے یہ مبنی غیر اصل ہے، مبنی غیر اصل کی 3 اقسام میں سے اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے ایک قسم اسماء اشارات میں سے ہے، اور ہوا یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ اور آگے پھر مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد کے لیے ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے یہ عثمان بھائی یہ معرفہ ہے۔ آپ نے کہا اس میں اشارہ کے لیے غالباً یہ کائنڈلی دیکھیے گا، ہوا ہما ہم، جی یہ اس میں ضمیر ہے جی، سوری یہ انا نحن انت انتم انتم ہوا ہما، یہ پھر مرفوع منفصل ہے، دوسری قسم جو ہے اسماء مضمرات میں سے دوسری قسم ہے مرفوع منفصل، اور مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے۔ آگے فی مفرد مرکب میں عثمان سے بھائی مرفوع منفصل کیسے ہے؟ مرفوع حضرت منفصل یہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت جو فعل سے الگ آئے نا جی، جیسے انا انت انتما وہ ہے دوسری قسم، جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، منفصلی میں الگ ہو فعل سے، یہاں یہ ہو ضمیر الگ ہے یا ساتھ ہے؟ حضرت مجھے تو الگ ہی لگ رہی ہے جی، آپ کی کتاب میں الگ ہے؟ حضرت ہوا فی بیتی، ہوا تو حضرت الگ ہی لگ رہی ہے جی مجھے۔ اچھا ہوا میں سمجھ رہا تھا میں ابھی کلاس میں، اچھا یہ ہو ضمیر پڑھ رہے ہیں یا ہوا پڑھ رہے ہیں؟ ہوا پڑھ رہا ہوں حضرت، ہوا یہ ہو پڑھ لیا ہے؟ جی حضرت، ہو پڑھ لیا، اللہ جی پڑھ لیا جی، اور اچھا ہو کے بارے میں کیا وہ مرفوع منفصل ہے مرفوع متصل ہے؟ منصوب متصل حضرت، منصوب متصل ہے جی۔ ٹھیک ہے، میرے سے وہ ہو گئی اور میں سمجھا نہیں، اصل میں کٹ گیا تھا میرے موبائل سے، میں ابھی شامل ہوا، میں نے کہا شاید یہ ہو ضمیر پڑھ رہے ہیں آپ۔ جی جی ہوا پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، مرفوع منفصل ہے، صحیح ہے۔ جی۔ آگے اسامہ بھائی فی کا تھوڑا سا مجھے مشکل ہوگی کہ یہ ظرف زمان مقام میں سے ہوگا یا حرف جار مجرور کیا ہوگا، تھوڑا سا اس پہ
بتائیے گا بھائی شاہ صاحب، نظام الدین شاہ صاحب یا بھائی اسامہ صاحب؟ حرف جار ہے. آگے دیکھیں نا، جر دے رہا ہے تو غالباً حرف جر ہی ہوگا. نہیں، فا کی الگ کریں گے اور یا کی الگ کریں گے، نہیں، فی یا کی فی. پورے ٹھیک ہے، فی. ٹھیک ہے فی مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 اقسام اسم فی الحرف میں سے حرف ہے. حرف کی علامت یہ ہے کہ حروف جارہ میں سے ہے. معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے. اور مبنی اصل کی 3 اقسام میں سے تمام حروف میں سے ہے. اور آگے بیتہا، بیتی مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 اقسام اسم فی الحرف میں سے اسم ہے. اسم کی علامت مضاف کا ہونا ہے. اور معرب مبنی میں سے معرب بیتہا، اور معرب مبنی میں سے یہ بیتہا یہ معرب ہے. اس میں متمکن ہے اس لیے کہ ترکیب میں واقع ہے، اور اس میں متمکن ہے. اور اس میں متمکن اور مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. اور واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے. مذکر مؤنث میں سے یہ اس میں بیتی ہا کی بیتہا. الگ الگ کریں گے نا. یہ بیتی کی کر رہا ہوں نا جی. اچھا صحیح ٹھیک. مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے اس لیے کہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے. اور معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے اس لیے کہ یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ مضمرات میں سے کسی کی نکرہ ہے. طرف مضاف ہو. مضاف جی مضاف ہے، مضاف نکرہ ہے. ہے. نکرہ ہے، جب مضاف ہوگا تو معرفہ نہیں ہوگا. نکرہ ہوگا. پہلا نکرہ دوسرا مضاف ہوگا، تبھی جا کے دوسرا معرفہ ہوگا، تبھی تو مضاف الیہ بنے گا. نہیں، جو ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھا تھا کہ مضمرات اسماء اشارات اسماء موصولہ، اور آگے جا کے پڑھا تھا کہ ان 6 کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. مضاف الیہ کا قاعدہ ہے کہ مضاف نکرہ ہوتا ہے، مضاف الیہ اس کا جو ہے معرفہ ہوتا ہے، تبھی مضاف الیہ بنے گا. غلام زیدن وہ ہے مضاف. یہاں پہ جو جار مجرور ہے یہ پھر جی بیتہا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ بن کے تو متعلق جار مجرور بنے گا فی کا، پھر متعلق بنے گا. اس میں پھر محذوف فعل ڈال کے تو پھر ہم خبر بنائیں گے ہوا کی. ہوا صدر صلہ بھی ہے، مبتدا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. بیتی پھر یہ معرفہ نکرہ میں سے نکرہ ہے. اور ہا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. ہا ضمیر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. مفرد کی 3 اقسام اسم فی الحرف میں سے اسم ہے. اسم کی علامت مضمرات کا ہونا ہے، ضمیر ہے. اور معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے. مبنی غیر اصل کی 3 اقسام میں سے ایک قسم اس میں غیر متمکن ہے. اور اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے یہ پہلی قسم مضمرات میں سے ہے. اور یہ مضمرات میں سے یہ دوسری قسم جو ضمیر کی دوسری قسم ہے مرفوع منفصل ہے. اور یہ مجرور متصل. مجرور مجرور متصل. جی متصل. بالکل مجرور متصل ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجرور متصل ہے. اور یہ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے. واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے. اور مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث کے لیے ہے. آگے اب اس کی ترکیب تھوڑی سی مشکل ہوگی میرے لیے. راودت یہ ہوگا، یہ مفعول بھی بنے گا. ایک بات سنیں، جی سر جی. بیتہا مضاف، بیت مضاف، حال مضاف الیہ کی معرفہ کی علامات قسم میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو ان چیزوں کی طرف مضاف ہو، یہ بھی تھا ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس طرح میرے خیال میں الف لام مختلف مثالیں دی تھیں، ان کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہے. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے خود معرفہ ہونا، ایک ہے کسی کے واسطے سے معرفہ ہونا. اور یہ جو معرفہ ہے ضمیر کی طرف جو مضاف ہے معرفہ کہتے ہیں، ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے. ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے، یہ دوسرے کے واسطے سے معرفہ ہے، خود معرفہ نہیں ہے، دوسرے کے واسطے سے معرفہ ہوا ہے. یہاں کیونکہ ہم تمرین میں ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ اس کے اجرا کرتے ہیں، بیت کے علیحدہ حاضر کے علیحدہ، اس وجہ سے ہم جو ہے نا بیت کو نکرہ کہتے ہیں اور ہاں کو کہ بیت کی ذات ہی معرفہ نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے معرفہ نہیں ہے، ہاں یہ اپنی ذات کے اعتبار سے معرفہ ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر جی. جی. راودت یہ فعل ہے جو ہے یہ مفعول بھی ہے. اور التی اس میں موصول ہے.
ہوا مسند الیہ مبتدا، فی یہ حرف جار ہے، اور بیتی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر حرف جار جو فی ہے اس کے لیے اس کے حرف جار، اور یعنی مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوگا فی کے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر تو نہیں بن سکتا مسند الیہ کے لیے، یہ ہوا کے لیے محذوف اس میں فائل اس میں آئے گا تو خبر بنے گی۔ کیا نکالیں گے محذوف اس میں سے؟ ہیا ضمیر جو ہے نا وہ معذوف نکالیں گے۔ نہیں، ہوا تو اللہ صدر صلہ پہلے سے موجود ہے۔ ہیا ضمیر ہوگی، راودت جو ہے نا یہ عورت کے لیے ہے نا، یہ مؤنث واحد مؤنث غائب کے ہے نا، اس میں ہیا ضمیر جو ہے وہ نکلے گی۔ اس کی ترکیب کوئی اور ساتھی کر لیں، آگے میں پڑھ لوں گا، میں ایسے ٹائم ضائع نہ کروں آپ لوگوں کا۔ حضرت یہاں پہ فی بیتا کو اپنے جار مجرور کر کے ثابت ان کے لیے جو ہے یہ آپ اسم فائل، اور اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کے جو اسم خبریہ بن کے خبر بنا ہوا کی، ہوا صدر صلہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے اسم خبریہ بنا صلہ التی موصولہ کے لیے موصول اپنی صلہ کے ساتھ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ بات سنیں، یہ فی بیت یا متعلق ہے ثابت ان کے، قائم ان کے، موجود ان کے، جس کی آپ بنائیں تو اسم فائل سے بنائیں، تو یہ یاد رکھیں، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، یہ کہیں گے کہ اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کے کیا کہیں گے، خبر ہوا کے لیے، مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جی صحیح ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے یہ التی اسم موصول کے لیے صلہ بن جائے گا، اور التی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فائل ہو جائے گا راودت فعل کے لیے، اور فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ جی ٹھیک ہے، آگے ہے انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت۔ یہاں ضابطہ کون سا لگ رہا ہے عثمان سعید، بھائی؟ ایک منٹ صحیح، یہ جو تھوڑی سی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے نا یہ فائل کیسے بن رہا ہے اس میں، حالانکہ جو وہ راودت ہو جو وہ مطلب ہے کہ دعوت دینے والی وہ تو عورت ہے، تو یہ فائل کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ اس کا مسئلہ مطلب یہ ہے جو فائل جو دعوت دینے والی یا جو ابھارنے والی ہے وہ تو عورت ہے جو زلیخا تھی، تو یہ فائل تو وہ آگے گئی تھا جو جس کو وہ دعوت دے رہی ہے ابھار رہی ہے، وہ مفعول ہے یا فائل ہے؟ اب اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ذرا کلیئر ہو جائے۔ کون سمجھائے گا یہ؟ راودت، حضرت میں بتاؤں، جی راودت پھسلایا ہو اس کو، التی وہ عورت، ہو جس کے جو وہ بندہ جو اس کے گھر، فی بیت اس عورت گھر میں تھا، تو یہاں پہ جو ہے پھسلانے والی عورت ہے، اور جو دوسرا پھسلانا ہے تیسرا وہ بندہ ہے جس کو پھسلایا جا رہا ہے۔ ابھی اس کانٹیکس میں جب پورا مطلب ذہن میں رکھیں گے تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ راودت فعل تھا، وہ اس بندے کی طرف تھا جو کہ مفعول ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور کرنے والی کون ہے؟ عورت ہے، التی فی بیتھا جس کے گھر میں ہوا وہ بندہ تھا۔ تو ابھی یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ فائل جو تھی وہ عورت تھی پھسلانے والی۔ یہی اب سمجھ آ جو گیا؟ پہلے ترکیب میں بھائی نے بتایا تو وہ دوسرے کو فائل بنایا نا، اس لیے تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ دوسرا فائل نہیں بن ہو جو سکتا۔ ہے راودت ہو مفعول بھی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں مرفوع متصل تو ہے نہیں، تو پھر یہ یقیناً مجرور متصل بھی نہیں ہے، تو یہ تو پھر جو ہے منصوب متصل ہو گئی تو مفعول بھی بن گیا۔ تو باقی جو ہے عورت جو کام کر رہی ہے، التی ہو فی بیتھا جو بندہ اس کے گھر میں تھا، تو جو عورت کی طرف اشارہ ہے تو وہ فائل بن گئی۔ راودت اس میں میں نے ہیا پھسلایا، ضمیر پھسلایا کس نے؟ اللہ کی ہوا فی بیتہا، اس نے پھسلایا جس کے گھر میں وہ ہوا وہ تھا، پھسلانا فعل ہے، اب پھسلایا کس نے؟
التی ہوا فی بیتہا، التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ یعنی یوسف علیہ السلام تھے اس نے پھسلایا. اب وہ کون ہے؟ زلیخا ہے. پھسلانا فعل ہے، اب جس نے پھسلایا وہ فاعل ہے. اب پھسلانے والی کون ہے؟ زلیخا. التی ہوا فی بیتہا. سمجھ آ گیا محسن بھائی؟ باقیوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے؟ نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ سمجھاتا ہوں. اس میں صحیح فائل کیا بنے گا؟ اللہ تی بنے گا، ہیا بنے گا، کیا بنے گا؟ وہ فائل جو یہ ضمیر نکالیں گے. پورا یہ اسم موصول مل کے یہ فاعل بنے گا. التی ہوا فی بیتہا، یہ سارا فاعل ہے. ٹھیک ہے. یہاں ضابطہ کون سا لگ رہا ہے عثمان بھائی؟ آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. اگر ضوابط تو میں یاد نہیں کر سکا. ہاں ہم نے پڑھا تھا ضابطہ کہ بھائی اسم موصول کے بعد جو صلہ ہے اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹے. حضرت کیا فرمایا وہاں بھی اس میں ہوگی کہ موصول کے ضمیر بعد؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو معذوف حضرت نکالیں یہاں گے. پہ حضرت یہاں پہ جو ہے مضاف تو نہیں ہے لیکن صدر صلہ موجود ہے، یہ والا ضابطہ لگے گا. وہ بات تو نہیں ہے یہاں. ایو ایتن تو یہاں ہے ہی نہیں. سر جی اس میں ہا ضمیر ہی لوٹ رہی ہے، التی میں ہا کی بات ہو رہی ہے نا، وہ عورت، اور بیتہا اس کے گھر. نہیں حضرت، اس میں ضمیر لوٹے گی ہوا ضمیر، التی ہوا فی بیتہا. اس حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو تو ہوا ضمیر لوٹے گی التی کی طرف. وہ ضمیر تو نہیں لوٹ سکتی نا. ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی مطابقت بھی ضروری ہے. تو پھر حضرت جو فعل کے ساتھ ہو ضمیر ہے پھر یہ لوٹے گی، یہ پہلے سے ماقبل آ گئی ہے اس میں ایسے تو نہیں ہو موصول سے سکتا، پہلے. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. راجے جو ہے نا وہ مرجے پہلے کیا کہتے ہیں کہ بعد میں وہ راجے پہلے ہو. اچھا حضرت. پھر حضرت اس میں رہنمائی فرمائیے. ایسی ویسے ہی ہے وہ جیسے سامہ فرما رہے ہیں بیتہا، ہا ضمیر ہے نا وہ جی جی التی کی طرف لوٹ رہی ہے. التی سے کون مراد ہے؟ زلیخا نا. جی حضرت. فاعل وہی ہے نا، جی حضرت. عورت ہے نا. اب فی بیتہا، جس کے گھر میں یوسف تھے. اب کس کے گھر میں تھے؟ زلیخا کے گھر میں تھے نا. جی استاد جی. جی جی حضرت. ہاں تو پھر یہ جس کے گھر میں، یہ ہا ضمیر کا ترجمہ ہو رہا ہے. صحیح ہے حضرت. ہوا یعنی جس کے گھر میں وہ تھے، یوسف علیہ السلام تھے. ٹھیک ہو گیا. وقت بھی ہو گیا آپ کا. اچھا 2 ہوئے ہیں. ساتھی پہلے تیاری کر کے ہیں، ہمیں اتنا تھوڑی اسپیڈ بھی لگانی ہے. تو تکرار کا اہتمام فرمائیں. آخری گزارش یہی ہے، ہر روز ہوتی ہے. تکرار کا اہتمام فرمائیں، تکرار کا اہتمام فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.